قبر کیا ہے؟ صرف ایک ایسا عمل جو گناہگار بندے کو بھی جنت میں ڈال سکتا ہے اور قبر کو آسان تر آسان کر دیتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ محترم ناظرین، کیا پتہ ہم گناہگار بندوں کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ مرنے کے بعد میت مٹی میں دفن ہو یا پانی میں غرق ہو، یا درندے اسے کھا جائیں، یا جلا کر اسے راکھ بنا دیا جائے، جہاں جہاں میت کا جسم یا جسم کے ذرات یا ذرہ ٹھہرے گا وہی اس کی قبر کہلائے گی۔ محترم نبی مکی مدنی محبوب رب غنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تم مجھے زیادہ محبوب ہو۔ آج جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو تو تم ان قریب دیکھو گے کہ میں تم سے کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ مگر جب گناہگار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے نہ تو تجھے مبارک ہو اور نہ ہی یہ تیرا گھر ہے، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے میرے نزدیک تو سب سے برا ہے۔ آج جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا تو ان قریب تو دیکھے گا میں تیری کیسی خبر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر قبر اسے اسی طرح دباتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں یہ بات فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، پھر فرمایا اس کے لیے 70 اژدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک زمین سے کچھ نہ ہوگے۔ یہ اژدھے اسے ڈستے اور نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ اسے حساب کے لیے لے جایا جائے گا۔ روح اور بدن کی جدائی کا نام موت ہے۔ موت عالم دنیا سے عالم آخرت میں داخلے کا ذریعہ ہے جہاں سے انسان کی ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ عالم آخرت کے 2 مرحلے ہیں، ایک عالم برزخ یعنی موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے تک، اور دوسرا مرحلہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد یعنی عالم حشر سے شروع ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں ملنے والی سزا کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبہ سے بالا تر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ایک روز سب کو چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کے لیے ماہ اور سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے جو عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر انسان عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں، وہ نہ پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور پھول بلیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ انسانی زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے درد انگیز خلاصے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وقت بچپن سے لے کر اس آخری لمحے کے تمام بھلے اور برے اعمال پردہ سکرین کی طرف آنکھوں کے سامنے نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ان اعمال کے مناظر کو دیکھ کر کبھی تو بے ساختہ انسان کی زبان سے در و عبرت کے چند جملے نکل جاتے ہیں اور کبھی یاس و حسرت کی چند آنسو آنکھ سے ٹپک پڑتے ہیں۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، اور قرآن کے مطابق ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تلاوت قرآن پاک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن قبر میں میت کے لیے سکون اور نور ہوگا۔ مسجد بنوائی ہو یا اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہو، یہ عمل قبر میں میت کے لیے سایہ اور سکون فراہم کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ درخت لگانا یا دیگر خیراتی کام کرنا، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اعمال قبر میں میت کے لیے سایہ اور سکون فراہم کرتے ہیں۔ قبر میں کام آنے والے ایسے کام جو گناہگار کو بھی جنت دلوا سکتے ہیں۔
علم کی تعلیم دینا یا اسلامی رہنمائی کا اشتراک کرنا۔ یہ علم اور رہنمائی کو پھیلانے کے لیے مسلسل اجر یعنی صدقہ جاریہ فراہم کر کے مرحوم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اپنے پیچھے نیک بچے یا بچوں کو چھوڑنا جو میت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے قبر میں میت کے لیے سکون اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے اس کی قبر میں آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کی مغفرت فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری قبر کو منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔